अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सदारती रेफरेंस जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, उसकी चौथी समाअत हुई है और इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अपने आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए हैं। अब अदालत की तरफ से कहा गया है कि जुमेरात और जुमा को ये बेंच दस्तयाब नहीं होगा और उसके बाद जो कल हेयरिंग होनी है, समाअत होनी है सदारती रेफरेंस की, वो 1 बजे के बजाय 11:30 बजे होगी। सदारती रेफरेंस वही है कि अगर पार्टी नाराज़ अरकान पार्टी लाइन से हटकर वोट देते हैं अदम एतमाद की तहरीक में, तो उन पर डिफेक्शन होगी और डिफेक्शन के बाद वो नाअहल होंगे और नाअहल होने की मुद्दत कितनी हो। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना है कि इस वफादारियाँ बदलने के कैंसर के ऊपर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, लिहाजा अदालत ऐसी डिक्लेरेशन दे और कि जो ऐसे डिफेक्ट करेगा वो ताहयात नाअहल होगा। इस पर अदालत कितनी मुतमईन हुई है। आज फिर एक मरतबा जो बेंच की तरतीब हमें नज़र आई, उसमें 2 जज साहिबान एक तरफ, 2 एक तरफ और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका माइंड पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगा। ये वही सदारती रेफरेंस है जो अदम एतमाद से जुड़ा हुआ है। अब आज जो है वो मखदूम अली ख़ान जो शहबाज शरीफ की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से पेश हो रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन में फरीक थे, लेकिन उसके बाद उसमें बाकी दीगर जमातें जो हैं उनको भी फरीक बनाने का नोटिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर सदारती रेफरेंस में भी उन जमातों को सुना जाएगा। तो अहम और दिलचस्प मुकदमा गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें 62 की या 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से कई दानिशवराना कलाबाजियाँ, इंटेलेक्चुअल समरसॉट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। कल उन्होंने कहा था कि जो अभी तक सब कुछ हवा में घोड़े चलाने के मुतरादिफ है, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक मौके पर यह भी कहा अपने दलाइल के ज़ोर के अंदर कि पार्लियामेंट में कोई भी एक ऐसा शख्स, बाज़ ज़मीर शख्स नहीं है जो इस्तीफ़ा ही दे दे। नासिर साहब, हाँ, आज एक और बात नोट की आपने कि आज अटॉर्नी जनरल जो है, जैसे कल हमने निशानदेही की थी, आज अटॉर्नी जनरल जो थे वो थोड़े बदले नज़र आए। वो क्यों बदले नज़र आए? कयूम साहब, एक तो उन्होंने वो प्रोग्राम देखा था, बल्कि उनका खुद प्रोग्राम देखा। क्या, कौन सा प्रोग्राम? देखिए, कल जो हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये पॉइंट आउट किया था कि जो अटॉर्नी जनरल साहब का जो रवैया था टूवर्ड्स जस्टिस मंदो खेल एंड जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब की तरफ कोई इतना अच्छा नहीं था। वो उनके सवाल के होने नहीं देते, दरमियान में वो टोक देते थे और जवाब देना शुरू कर देते थे। तो वो हम लोगों ने कभी ये ख्याल था और कुछ और लोगों का भी ये ख्याल था कि ये डिसरिस्पेक्टफुल था, तो हमने कल इसको हाईलाइट किया था। तो वो जो वो बहुत वेल टेकन, अटॉर्नी जनरल साहब ने आज उसको कंसीड किया, एक्नॉलेज किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेगम साहबा ने मुझे कहा कि आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। तो अच्छा, चलें, ठीक है, तो ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम मतलब आपकी बात आपने सही पॉइंट आउट किया था और ये मैंने रियलाइज़ किया, और आज वो बड़े रिस्पेक्टफुल थे और उन्होंने आज मतलब तहम्मुल से हर ऑब्जर्वेशन सुनी और उसके जवाब भी दिए। और आज कयूम साहब अटॉर्नी जनरल ने आते ही, एक तो वो लेट हो गए थे, तो आते ही उन्होंने माफ़ी मांगी कि आई एम वेरी एम्बेरस्ड, मैं थोड़ा लेट हो गया, 1-2 मिनट लेट हो गया। लेकिन कल वो प्राइम मिनिस्टर वाला इशू भी तो था ना, उसी पे आ रहा हूँ। तो उन्होंने आते ही उन्होंने कहा कि मैं जो आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताया है कि ये आपने कोई अच्छी बात नहीं की थी कल जो कमालियों के जलसे में। तो इस पे उन्होंने उनका पैगाम भी सुनाया प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिस पर उन्होंने कहा, पैगाम ये था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट को बड़ा रिगार्ड है, तमाम जजेस की मैं इज़्ज़त करता हूँ और मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं था, और लेकिन जो कमालिया के जलसे में मैंने जो बात की थी वो बेसिकली 1997 में नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ था, आपको याद होगा, स्टॉर्मिंग हुई थी, रॉयडिज़म हुई थी, और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को जाना पड़ा था। कहते वो जो कंट्रोवर्शियल रिमूवल थी वो हवाला था उनका। मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करने सुना है वैसे नासिर साहब वो जो कमालिया की स्पीच का ये देखिए, मैंने खुद स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे बताया गया कि उन्होंने ये कहा था
کہ کوشش کی جا رہی ہے. میں نے سنی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو ساتھ ملا رہے ہیں. ہاں وہ ججز ہاں چلیں بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپلینیشن عدالت نے پھر قبول کر مطلب عدالت نے اس کے آگے فردر پروسیڈ نہیں کیا. اچھا اس پہ اور کچھ اور نہیں کیا. حسنات صاحب آج جو ہے بینچ میں آپ کو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج 2 مقدمات جو ہیں ان کے اوپر بہت ایمفیسس کیا. اس میں سے جو سائٹیشنز تھیں وہ دی ہیں. پڑھائی بھی کی ہے, ریڈنگ بھی کی ہے. ایک تھی وکلا محاذ تحفظ دستور کیس, اور دوسرا جو سا ہے وہ تھا سمیع اللہ بلوچ 62(1)F کے تحت جو عمر عطا بندیال صاحب کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے 5 رکنی, جس میں تا حیات نااہلی کہا گئی ہے 62(1)F کے تحت. اور پھر اس کے علاوہ بھی آج جو ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کے آرگومنٹس جو ہیں بنیادی طور پہ جو سوالات آتے رہے, جیسے جمال مندوخیل کی طرف سے بھی آیا, مظہر عالم میاں خیل صاحب کی طرف سے بھی آیا, منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج مختلف سوالات کیے. تو کیا لگا اٹارنی جنرل کے اس ریفرنس کے حوالے سے, اور کون سی زیادہ آبزرویشن آپ کو بڑی اچھی لگی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آج اٹارنی جنرل جو تھے ان کا جو فوکس تھا وہ بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے, اور ان کا یہ تھا کہ وہ کنونس ہو جائیں اور تاکہ جو ہے وہ نمبر پڑ جائیں. جو بینچ میں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے تو میں اور انہوں نے کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ موریلٹیز پہ بڑا ان کا فوکس رہا ہے, اور جو جورسپروڈنس بساد احترام ان کے, لیکن مجھے تو ان کا سمیع اللہ بلوچ کی ججمنٹ کی جو ریزننگ تھی وہ ایک زیادہ ایک سرمن کہیں یا ایک خطبہ مطلب ہے وہ ایک اخلاقیات کا خطبہ زیادہ تھا. اس سے زیادہ اچھی جو ریزننگ تھی وہ عظمت سعید شیخ صاحب کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے ریڈنگ کرنا, جسٹیفیکیشن دینا کہ تا یاد نہلی, پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ جو کرے وہ اس پہ ان کا یہ کہ ہمارا یہ کام نہیں. انہوں نے پارلیمنٹ پہ ساری بات پھینکی. خیر اس کے بعد جو عظمت صاحب نے بھی 2 ججمنٹ دیں اور کہا کہ جی کوئی جو نائلی کوئی آدمی کوئی MNA جو ہے ویسے اس کی نائل ہے تو سپریم کورٹ کو 100 موٹو لے کے نا یہاں معاملہ ٹیک اپ کر کے 184(3) میں اس کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ بغض نواز میں اس وقت اتنا عظمت سعید شیخ صاحب یہ پورے وہ جو اس وقت جو عظمت صاحب ثاقب صاحب کا جو گروپ تھا یہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ان کو ہر ایک یہ مطلب اس وقت اپنی نہیں دیکھ رہے کہ ادائیں کیا تھیں ثاقب صاحب. آج کل تو اتفاق فاؤنڈری کی سنیں لیگل اوپینین بھی دے رہے ہیں اور وکلا کو چوتھے پروگرام میں کہہ رہا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ ان کا جو ثاقب صاحب کا اس وقت کا جو رویہ تھا اور آج کل کیا رویہ اور آج کل کن کے ساتھ وہ بیٹھے. تو بات یہ ہے کہ وہ جورسپروڈنس ان کی جو تھی وہ سمیع اللہ بلوچ والی وہ بار بار پڑھ کے سنا رہے ہیں. میں تو اس ججمنٹ کو اس وقت بھی نہیں اس سے اتفاق کر رہا تھا, اب بھی نہیں کر رہا. اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بینچ کی کمپوزیشن جس دن بھی قیوم صاحب ٹھیک ہو گئی, میں آپ کو بتاؤں یہ ججمنٹ ریورس ہوگی. اور یہ ججمنٹ چیلنج بھی ہے سپریم کورٹ بار کی پٹیشن. اور میرا خیال ہے غلطی پہ غلطی نہیں کرنی چاہیے اگر یہ موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آج جس تھا وہ سمیع اللہ بلوچ تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن سے ہم نے آبزرو کیا کہ جو بینچ کے سربراہ ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ ایکسٹرا آرڈنری یعنی آپ کہیں ایکسٹرا کیئرفل ہے. انہوں نے کوئی ایسی آبزرویشن نہیں دے رہے. جس دن پہلے ان کی 2 دن ہیڈ لائن لگی کہ جی اگر کاؤنٹنگ جو ہے وہ انسلٹ ہے MNA کی, اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ان کی ایک آبزرویشن تو آئی کہ 63A میں اس طرح نہیں ہے, لیکن اس طرح کوئی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ایسی آبزرویشن جس سے ہم کہیں کہ ان کا مائنڈ پڑھ سکے. تو وہ اس دفعہ جو ہے وہ بڑا انہوں نے کارڈ جو ہے اپنے چس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور وہ بڑی ٹیکٹفلی چل رہے ہیں. آج ان کی ایک آبزرویشن ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسپلن ہے وہ بڑی خوفناک چیز ہے, بڑی غلط چیز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے, کینسر ہے یہ وہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ یہ بتائیں جو ہم جو کانسٹیٹیوشنل فریمرز ہیں جو آئین لکھتے ہیں یا آئین ساز جو ہیں, ہم ان کے انٹینٹ پہ جانے کی کوشش تو نہیں کر رہے. اور یہ بتائیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ایک خاص مخصوص طریقے سے چلانے کی کوشش نہیں کر رہے. اگر ہم اس بات پہ جائیں یا ہم وہ سسٹم جو ابھی میچیور نہیں ہو رہا, ابھی ہوا نہیں ہے, جس کا بھی ہم جو جمہوری اقدار ہے ابھی وہ اتنی میچیور نہیں ہے, ہم اس سسٹم پہ چلے جائیں ابھی سے ہی.
تو ہم لیٹرز پہ رہیں یا لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس کو بھی دیکھیں، مطلب صرف آئین کے لفظوں کے اوپر چلیں یا آئین کی روح جو ہے اس کو دیکھ کے بالکل. اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ بھی کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کیا کیا طریقہ کار اس کے اوپر بھی ہمیں لیکن بیسیکلی دیکھیں آج جسٹس جمال خان منگل صاحب نے بھی وہی بات کی کہ پارلیمنٹ جو کام نہیں کر رہی، جو دیکھیں ڈیفیکشن ہو رہی ہے نا، ایک پارٹی سے ٹوٹ کے دوسری طرف جا رہے ہیں یا دوسری پارٹی جو ہے وہ ماضی میں ان سے ڈیفیکشن ہوتی رہی ہے، یہ سارے سفرر ہیں نا، لیکن جب وہ کچھ نہیں کر رہے تو آپ وہ کام ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ مطلب جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے یہ کہا کہ جناب جہاں ضروری سمجھا آئین نے وہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن لکھ دیا، لیکن 63A کے اندر وہاں پہ انہوں نے ڈی سیٹ کا لفظ لکھا ہے اور پھر جو ہے مطلب ڈی سیٹ ہی ہوگا نا، اور پھر یہ ہے کہ وہ فار دا ٹائم بینگ کا لفظ ہے. اور دوسرا تو اس پہ جو ہے اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اگر میں ان ساؤنڈ مائنڈ ہو جاؤں، یعنی کہ میں اگر ذہنی توازن کھو بیٹھوں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ایک اور بات بھی بڑی خوفناک تھی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں سپریم کورٹ، آپ وہ وعدہ جو فور فادرز نے کیا تھا کہ ہم بالکل اسموتھ کریں گے، ہم پیور کریں گے اس اسٹریم کو، ڈیموکریٹک اسٹریم کو، یا وہ کیا اسے کہتے ہیں جھرنا کہتے ہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کریں گے. آپ وہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کر کے آپ وہ وعدہ پورا کریں گے. لیکن جسٹس جمال خان منگل صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں قتل جو ہے وہ سب سے بڑی سزا ہے، لیکن پھر بھی قتل ہوتے ہیں. اور پھر دوسری انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ لیکن قتل کی سزا بھی تو ہوتی ہے نا، اس کے باوجود قتل ہو رہے ہیں. تو سوال یہ ہے نا کہ آیا ڈیفیکشن کے بعد وہ ڈیفیکشن کتنی یا نااہلی کتنی مدت کی ہوگی، یہ تو سوال، اس میں تو سبھی جج صاحبان، تو کم از کم 3 جج صاحبان جو ہے وہ تو متفق لگے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جسٹس جمال منگل صاحب نے یہ بات ایمفیسس کر کے یہ بات کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکشن میں جب سپریم کو وہ لکھا ہوا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہے ڈیفیکشن، وہ واپس آ سکتا ہے بائی الیکشن کے ذریعے، تو آپ جو ہے وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کروا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈی سیٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ ہمارے بلوچستان میں لوگوں میں قتل ہو جاتے ہیں، اس پہ الیکشن کے دوران قتل ہو جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے، دوبارہ الیکشن سزا نہیں ہے، اور لوگوں اپنے لوگوں کے پاس جانا، پیسہ خرچ کرنا اچھی خاصی ایکسرسائز ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے، اور آپ اس کو چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ 3 کیا سوال تھے؟ نہیں، وہ یہی سوال تھے نا کہ 4 جو کس سے بندیال صاحب نے جو فریم کیا، وہ کہا کہ جی آپ مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم لیجسلیچر کا رول ہمیں کیسے نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے. اور دیکھیے سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف 2009 سے جب سے سپریم کورٹ کے ججز یہ رسٹور ہوئی ہے، انہوں نے لا میکر کے حوالے سے ریڈ ان کر کے ان کو ان کی اسٹرکٹ معاملات کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ بذات احترام وہ انہوں نے وہ جو جورسپروڈنس جو 10-12 سال سے چلی اور جس سے ریڈ ان کر کے انہوں نے لا میکر کے حوالے سے قوانین سخت کیے، چاہے وہ یہ سمیع اللہ بلوچ کی ججمنٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی یہ ججمنٹ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. دیکھیں پارلیمنٹیرین لڑیں، ان ہاؤس چینج ہو، ایک ریولیوشنری پروسیس ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ چلتا رہے اور یہ اسی طرح سے یہ بہتا دریا ہوگا تو پانی صاف ہوگا. دیکھیں اگر ایک ادارے نے کہہ دیا کہ یوم صاحب وہاں نیوٹرل ہیں، ایک کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں، تو آپ بھی خدا رہا جب ڈیفیکشن کا کیس عدالت کے پاس آئے، عدالت اٹارنی جنرل صاحب نے اس کا جواب بھی دیا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ جو ہے سپریم کورٹ کا یا جوڈیشری کا، پاکستان کی جوڈیشری کا یہ رول ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ آئیڈیل ہو، وہ تمام مورالٹی ہو اور لوگ جو ہے نا نیک پاک صاف آئیں. تو آپ نے اس کے لیے بہت ساری ججمنٹ دی ہیں، اور آپ نے ابھی بولیے گا نہیں، آپ نے انٹری پوائنٹ یعنی جو کینڈیڈیٹ فائل کرتا ہے نامینیشن پیپر، یعنی آپ پالیٹکس میں آنے پہ آپ نے بہت سارے چیکس لگائے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح جب مڈ وے یا ایگزٹ وے پہ بھی آپ چیکس مزید لگائیں. دیکھیں نا مجھے یہ ذرا تھوڑا سا ان سے اختلاف ہے. اٹارنی جنرل صاحب ایک پرو پارلیمنٹرین، پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ انہوں نے ہمیشہ بات کی، لیکن ظاہری بات ہے ان کا کیس ہے، انہوں نے آرگو کرنا ہے. میری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے. دیکھیں جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ جوڈیشری کہتی ہے کہ ہمارے معاملات میں پارلیمنٹ نہ آئے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جہاں بات آتی ہے، چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہے وہ اپنے من پسند ججز کا بینچ بنا کے
آپ دیکھیں یہاں رولز تک نہیں بنائے جا رہے, فل کورٹ میٹنگ تک نہیں ہو رہی, اپنے معاملات سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے, ابھی تک رولز کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہے 12 سال بعد کہ رولز امینڈ کرنے ہیں, چیف جسٹس کے بعد جو لامتناعی اختیارات, تو وہاں آپ پارلیمنٹیرین کا اس طرح کا جو 5 ججز فیصلہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری باتیں یہ مینیفیسٹو کا حصہ بنائے پی ٹی آئی اور پارلیمنٹ میں یہ امینڈمنٹ کرائے, اور بالکل ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہوں, لیکن سپریم کورٹ کا کندھا کیوں استعمال ہو رہا ہے جب ایک پارٹی اور آج ایک پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جی ہمارا مشن کامیاب ہو گیا, کہ سپریم کورٹ نے 1.5 سال تلوار لٹکائے رکھی, اور وہ لوگ, اور مجھے جہاں تک پتہ چلا کہ کچھ لا میکر وہ جو ہیں وہ اس سے پریشان ہیں کہ جو آبزرویشن آتی ہیں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی وہ فیصلہ کرنے میں, تو کیا سپریم کورٹ کیا ایز اے فیسیلیٹر کا رول پلے ادا کر رہی ہے, پولیٹیکل مینجمنٹ کر رہی ہے, یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کو اپنا بھی دیکھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی لوگ سپریم کورٹ پہ سوالات اٹھائیں جو ماضی میں ثاقب نثار صاحب کی عدالت پہ اٹھاتے رہے یا افتخار چوہدری صاحب کی عدالت پہ اٹھاتے رہے. سیاسی معاملات میں سپریم کورٹ کو کہیں ایسا رول نہیں پلے کرنا چاہیے کہ وہ ایک پلیئر کا, ایک سائڈ کا, ایک پولیٹیکل پارٹی کا اگر ان کی نیت نہ بھی ہو تو وہ حصہ بن جائے, اور یہی کنسرن ہے لوگوں کا. لیکن جہاں تک وہ جورسپروڈنس کی بات ہے کہ جی میجارٹی ججز ان کا یہی تھا کہ جی جو 63A ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اب اس میں ہم کیسے جو ہے وہ اس کو ریڈ ان کر کے جو ہے وہ 62(1)(f) کے ساتھ ملا کے تعیاد نائل کر دیں, اور تعیاد نائلی پہ سپریم کورٹ نے روز بروز جو ججمنٹ آ رہی ہیں, ایک تو اس میں یہ بڑا کلیئر ہو رہا ہے کہ سمپل مس ڈکلیریشن پہ نہیں ہو رہا, نان ڈکلیریشن پہ نہیں ہوتا, آپ مینزریا, بدنیتی اور وہ چیزیں بھی آئی ہیں. کورٹ آف لا پہ بھی ججمنٹ آئی ہے کہ جی ججمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈکلیریشن, بالکل بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ایوالو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر ناصر صاحب ایک چیز آ رہی ہے, مطلب ظاہر ہے کانفلکٹنگ ججمنٹس ہیں, کسی میں منظریہ ہے نہیں ہے, کسی میں اور ون کچھ سیکٹ اور آف لکھا ہے, ججز, کسی نے کچھ اور کیا. ون سیکشن آف ججز لے رہے ہیں, کیا جسٹس سید منصور علی شاہ کی ججمنٹ آئی ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہے, جسٹس اس کے علاوہ جسٹس قاضی فیصل چلے ہے وہ بھی تو دیکھیں نا, یہاں فل کورٹ بیٹھنا چاہیے. 62(1)(f) کی مجھے یہی ہے کہ صرف خوبصورت چیز لیکن دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ یہ لڑائی یہاں نہیں ہونی چاہیے, یہ بات ہم تو اس پہ تو نہیں, عدالت کی جو انٹرپریشن کا معاملہ آئے گا تو عدالت میں آئے گا نا ناصر صاحب. دیکھیں پارلیمنٹ نے ٹائم ان کرنے کے لیے نہیں آئے گا, تو یہ تو اب آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں نا. مطلب کہ پارلیمنٹ نے 62(1)(f) لکھ دیا, اس کے اندر انہوں نے کچھ نہیں لکھا, ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ نے اس میں ورڈ ڈالے کہ میں کچھ نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ تاحیات ہے. یہ مانے تو سپریم کورٹ نے دیے نا, مسلسل اللہ بھائی فلانا جو کچھ بھی. اس پہ جو ہے نا اب لاؤڈ تھنکنگ ہو رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس میں وہ پٹیشن آئی ہوئی ہے. آج جو عمر عطا بدیال صاحب نے یہ سمیع اللہ بلوچ والی ججمنٹ جو سی ہے 62(1)(f) کے والے سے اٹارنی جنرل نے خاصی پڑھی, اس میں کچھ پیراگراف تھے, وہ پھر جیسے جمال صاحب نے کہا کہ ذرا پیرا 20-21 بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں پھر ان کو شوق لگا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف خود عمر عطا بدیال صاحب کہتے ہیں کہ I'm not that impressed with it, but with the judgment, but there are some good points. ہاں, تو اخلاقی طور پہ تو بڑے پوائنٹ ہیں, لیکن بات اصل یہ ہے کہ ابھی جو آپ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ہے ویسا ہے نہیں. سپریم کورٹ از اے کورٹ آف موریلٹی, کورٹ آف لا از اے کورٹ آف لا. وہ انہوں نے صرف انٹرپریٹ کرنا ہے, موریلٹی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ نے ڈیسائڈ کرنا ہے, یہ ان کا کام ہے. اگر پارلیمنٹ کہنا ہے اس ٹائم رات ہے تو پھر رات ہی ہے, دن ہے تو پھر دن ہے, یہی بات ہے, وہ اپنا پارلیمنٹ کا کام ہے یہ کرنا. تو لیکن میں یہ بھی بتا دوں وہ بھی بات ہے, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کم ووٹ میں ہم نے جو مائنڈ میک اپ کر لیا ہے وہ ہم نے چینج نہیں ہونا, جو مرضی آپ کر لیں, چاہے ہمارے پاس سورڈ آف ڈیموکریسی نکالیں, چاہے آپ ہمیں ڈرائیں, چاہے آپ ہمیں پیاس کریں, لیکن ہم نے جو مائنڈ میک اپ کر لیا ہے اب ہم نہیں لیں گے. اچھا, یہ جو حسنات صاحب نے کہا کہ کون سی فورسز ہیں جو ڈیفیکشن کرتی ہیں, یہ بھی دیکھیں وجوہات کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں. بیسیکلی پرابلم تو یہ آ رہی ہے نا, دیکھیں بلوچستان سے ہم دیکھیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپوزیشن کے ساتھ آ گئی, آج اسلم بطانی بھی ادھر آ گئے, بلوچستان سے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی کچھ اور ڈفرینٹ ویو رکھ رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز کی ڈائنامک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ لانڈری نہ یوز کرے. آپ کا آج میں آپ سے ایک سیاسی سوال کرنے لگا ہوں, چھوڑ دیں, عدالت کی کارروائی چلی جائے گی, جو کچھ ہوگا دیکھی جائے گی, ٹائم تو ہو گیا, مقصد کامیاب ہو گیا, مقصد اچھا چلو ٹھیک ہے, چلیں یہ بھی مان لیا آپ کی بات. ڈر ہے لوگوں کو. مجھے ایک بات بتائیں, وزیر اعظم نے
परवेज़ इलाही को बुज़दार की जगह लगा कर सौदेबाजी की है, अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश की है, अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने की कोशिश की है। क्या किया है उन्होंने? और क्या शेख खरीदो फरोख्त में नहीं आता? मेरा ख्याल है कि ये फैसला उनको अगर 3 महीने पहले होता तो ये बात थी। नहीं, अब ये है कि उनको ये है कि जी चलें, अगर वफाक नहीं तो पंजाब तो बच जाए ना। पंजाब में कम अज़ कम ऐसा ना हो कि एंटी नून सियासत जो हो रही है कि नून के पास सीएमशिप ना आए, ये चीज़ आ रही है। लेकिन ये बात है कि जो परवेज़ इलाही साहब ने, मैं हैरान हूँ, आज जो जरदारी साहब ने बात की कि 12 बजे आए मेरे पास और मुझे शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद दी कि जी और ली कि जी मुझे जो है नून लीग ने वज़ीर आला। अब क्या वजूहात है? साहब भी वादे वईद कुरान और हदीस नहीं होते, कह चुके हुए हैं ना। क्या वजूहात है? एंड रिजल्ट तो एक ही है ना, दोनों सूरतों में सीएम तो बन रहे हैं यार। अब उनको देखे ना उन्होंने अपना तो फिर नासिर साहब कार्ड अच्छे, उन्होंने वो खेले तो कार्ड अच्छे, इमरान खेले तो कार्ड अच्छे, तो बाज़ ज़मीर लोग मतलब किसी को वज़ारत आला देना, वो कहते ना कि जी उसे पैसे लेने के, आज भी कह रहे थे अटॉर्नी जनरल कि जी मेरिट के अंदर नोटों की गड्डियां जो है ना लोग बैठे गिन रहे हैं। तो कल अटॉर्नी मखदूम साहब ने क्या कहा था कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जो प्योरिटी है वो उस साइड पे, इस साइड पे नहीं है। तो बात वही है जो आपने सवाल किया, ये बड़ा छुट्टा हुआ सवाल है कि आपको पता ना, एक जरिए के पास हम बैठे थे, उसने कहा कि MQM का भी ख्याल है शायद वो हुकूमत की तरफ आ जाए, और वहाँ पे एक शख्स का फ़ोन आया था और उसने MQM के किसी केस के हवाले से पूछा था। तो बहरहाल आपको पता है उन हालात का, और उसी से उन्होंने ये वो तो नासिर साहब ये क्या है? वही तो मैंने कोशिश, अभी तो मैंने आपको यही तो कह रहा हूँ कि ये भी ब्राइब है ना। लेकिन एक एक बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा, अपनी स्ट्रेंथ, टिकट उन लोगों को देने होंगे जो नजरियाती तौर पे पार्टी के साथ है, कमिटमेंट है। ये बात ठीक है जो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने की कि 30 से 40 लोग हैं जो हर दफ़ा पार्टी चेंज कर, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो जो है पॉलिटिकल मैनेज करके दे? ये काम चीज़ें चलती रहेंगी, लोग जैसे लोगों को एजुकेट करें। टाइम ज़्यादा हो गया, आपने कहा था 15 मिनट। आखिरी बात कि आप अपने MNA को इजाज़त ही नहीं देते कि अपने इलाके में जाके डेवलपमेंट का काम करें, और आप एक्सपेक्ट करें कि वो अगली दफ़ा इलेक्शन लड़के जीत के आएगा। जब आप लोगों को अपने करीब करने के बजाय लोगों को दूर करते रहें और यूज़ करते रहें तो फिर क्या होगा? वही कह रहा हूँ ना, आप MNA को तो इजाज़त नहीं देते कि वो अपने इलाके में काम करे, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर तो इलेक्टेबल ही चलेंगे ना। तो फिर नासिर साहब एक आईनी रास्ता क्या है अगर कोई हुकूमत तब्दील करनी हो तो? सर आर्टिकल 95 है, अब उसमें ये बात है कि चीज़ अब इसमें ये नहीं हो सकती। देखिए बात ये है कि आप की अपनी जो कमज़ोरी है सियासी, वो हमारा ये कहना है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट ये ना करे कि जी अगर खामी इमरान खान साहब किसी MNA को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और वो नाराज़ है, वो राज़ी नहीं कर पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट कान पकड़ के ना लेके जाए, ये कहे कि जी आपने ठीक है रिज़ाइन भी वो दे दें, और असूली तौर पे ये बात ठीक है कि उनको रिज़ाइन देना चाहिए, लेकिन कानून इमरान खान साहब को चाहिए था कि उनको अंदाज़ा था, उनको ये कानून पहले बना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये परसेप्शन ना दे कि जी अब जो है वो मामलात उनके हाथ से निकले हैं तो हम जनूबी सूबे की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ सकती है, तो 63A के अंदर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की अमेंडमेंट क्यों नहीं आ सकती? वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंटेरियन नहीं मानेंगे, लेकिन ये है कि क्या कहा था अटॉर्नी जनरल ने? तो पार्लियामेंटेरियन नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, 15 से 20 लोग होने नहीं देंगे वो नहीं, लेकिन पार्लियामेंटेरियन माने या ना माने ये उनका राइट है। कैसे लोगों को पार्लियामेंट का राइट है ना, पार्लियामेंट का राइट है, वो जो मर्जी करे। ठीक हो गया नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर साहब आपका वो एक सेइंग है ना, पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह करे कि ये सदारती रेफरेंस वाकई एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट के ऊपर ही दाखिल किया गया हो और इससे सियासी फ़ायदा ना उठाया जाता हो। और मेरा ख्याल है कि कल जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि क्या हम यहाँ कोई हुकूमत या पार्टी बचाने के लिए बैठे। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह